کسی ایک امام کو اگر ہم نہیں مانتے، اس کو فالو نہیں کرتے، تو پھر اس میں زندگی میں نظم و ضبط نہیں آ سکتا اور انسان میں نفس پرستی آ جائے گی۔ وہ کیسے؟ مطلب اگر امام شافعی رحمہ اللہ ان کے ہاں خون نکلنے سے مثلا وضو نہیں ٹوٹتا، تو جس بندے کا خون نکلے گا وہ کہے گا کہ میں تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر عمل کرتا ہوں اور میرا وضو نہیں ٹوٹا خون نکلنے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر کسی عورت کو انسان کا جسم ٹچ ہو جائے تو امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، تو وہ کہے گا کہ بھائی ابھی میں عورت کو ہاتھ لگ گیا، جسم ٹچ ہو گیا تو اب میرا وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسے ہے۔ تو وہ مطلب دیکھتا رہے گا کہ سہولت کہاں ہے۔ اصل جو دین ہے وہ خواہش پرستی کا نام نہیں ہے، دین یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک طریقہ ہے، تو ایک دستور زندگی ہے۔ تو ان چار ائمہ نے پورے کا پورا جو ہے نا ایک دین مرتب کیا ہے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ نے روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے۔ اگر ایک آدمی کہے کہ میں خود قرآن اور سنت سے ڈائریکٹ وہ کروں گا کسی ایک امام کی اتباع کے بغیر، تو وہ قرآن سے کیسے اپنی نماز کیسے درست کرے گا اور روزہ کیسے رکھے گا، حج کیسے کرے گا؟ یہ جو سوال کرنے والی خاتون ہیں، مطلب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نماز کیسے پڑھیں گے، آپ کسی ایک کو نہیں کریں گے، تو آپ کیا ہر نماز کے وقت بخاری شریف اٹھائیں گی، مسلم شریف اٹھائیں گی؟ اس میں آپ کو پورا طریقہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ تو ائمہ نے ایک پوری محنت کر کے ایک دین کو مرتب کر دیا کہ آدمی اس پر آسانی سے عمل کر سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو دیگر ان سے اور بھی بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان کے بعد بھی ائمہ گزرے ہیں، لیکن ایسے سہولت دوسروں کے ہاں نہیں ہے کہ پورے کا پورا ایک دین مرتب شکل میں ہو۔ مطلب صحابہ کرام ان کی اتباع کرنی چاہیے، لیکن ہمارے پاس اب کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے یہ طریقہ بتایا، روزے کا یہ بتایا، حج کا یہ بتایا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جب پورے مرتب شکل میں نہیں ہے تو ہم کیسے اس پر عمل کریں گے؟ تو ان لوگوں نے اپنی بات تو نہیں کی، بالکل۔ انہوں نے بھی قرآن مجید میں دیکھا، حدیث میں غور کیا، صحابہ کرام کے شاگردوں سے معلومات کی، صحابہ کرام کے اقوال، ان سب کو، یعنی باتیں تو وہی ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی، انہوں نے اس کو مرتب کر کے امت کو پیش کیا۔ ان کی حیثیت صرف ترتیب دینے کی ہے، اور جہاں چیز واضح نہیں تھی انہوں نے واضح کر دی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس پر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ کتنا مشکل کام ہے کہ مثلا کوئی آدمی کہے کہ میں جو ہے نا پانی اسے ضرورت ہے، تو وہ کہتے ہیں میں خود اپنا نل کا لگاؤں گا، پانی نکالوں گا، اس لیے کہ میں لوگوں کا پانی نہیں پینا چاہتا، میں تو اللہ تعالیٰ کی زمین سے پانی پینا چاہتا ہوں، ڈائریکٹ کسی کو بیچ میں واسطہ نہیں بنانا چاہتا۔ تو یہ اس کی اپنے آپ کو خام کا مشقت میں ڈالنا، اور کر بھی نہیں سکے گا۔ تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں اور ائمہ کی بات نہیں مانتے، تو یہ بھی ایسے ہے جیسے یہ کہیں کہ نلکے والا کہہ رہا ہے کہ میں بھائی جو نلکے سے پانی آ رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو ٹوٹی سے آپ کے پاس آ رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ سارے زمین سے جو بھی آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پانی ہے۔ لوگوں نے سہولت کے لیے آپ کے لیے یہ وہ کر دیا ہے۔ تو ائمہ کرام نے قرآن و حدیث کے جو سرچشمے تھے ماخذ سے، تو ان سے جو ہے نا مسائل کو لے کر مرتب کر کے کہا کہ بھائی اگر آپ قرآن حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے، طریقہ یہ۔ تو اب اس میں ایک امام کو اگر فالو نہ کیا جائے تو اس میں بد نظمی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آج ایک بات کرے گا کل دوسری کرے گا، پھر نفس پرستی ہوگی۔ اور جہاں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ بد نظمی یا نفس پرستی نہیں ہوتی، وہاں بیک وقت بھی ایک سے زیادہ ائمہ کے اقوال لیے جاتے ہیں۔ مثلا اسلامک بینکنگ لے لو یا دوسرے ہیں، تو اس میں بعض مسائل میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ ہے اور بعض میں امام مالک کے قول پہ بھی لیا گیا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی مسائل ہیں جس میں نکاح کے مسائل میں بھی مثلا امام مالک کے قول کو بھی لے لیا جاتا ہے۔ تو جہاں نفس پرستی نہیں ہوتی، بد نظمی نہیں ہوتی، تو وہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ ان میں اختلاف کیوں ہے؟ تو ان میں اختلاف اس لیے ہے کہ صحابہ کرام میں بھی بعض مسائل میں اختلاف تھا۔ کئی مسائل ایسے ہیں، ایک سے زیادہ مسائل ایسے ہیں جس میں حضرت علی کی رائے الگ تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الگ تھی، عبداللہ ابن عباس کی الگ تھی، حضرت ابو ہریرہ کی الگ تھی، ٹھیک ہے۔ تو مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت نقل کی کہ ما مست النار، یعنی جو چیز آگ پہ پکی ہو اس پر وضو ہے، اس کو کھانے سے استعمال کرنے کے بعد وضو ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ گرم پانی بھی تو آگ پہ پکتا ہے، تو اگر کوئی بندی گرم پانی سے وضو کرے گا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی میں تو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور آپ اپنی بات کر رہے ہیں۔ مطلب اس دور میں بھی صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوتا تھا، پھر قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اور اس طرح
مختلف مواقع کے مطابق. یہ تو چونکہ ایک بہت ہی کئی گھنٹوں کا موضوع ہے کہ مثلا ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں, مجھے اجازت ہے. نابینا تھے. آپ نے کہا ٹھیک. دوسرے صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گھر نماز پڑھوں. پہلے آپ نے کہا ٹھیک ہے, پھر جب جانے لگے تو آپ نے پوچھا کیا آپ کے گھر میں مسجد کی اذان سنائی دیتی ہے؟ کہاں سنائی دیتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں. اچھا, پہلے نابینا صحابی کے موقع پر جو لوگ موجود تھے, ضروری تو نہیں کہ دوسرے مسئلے کے پر بھی وہ موجود ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے طور پر بیان کرتے ہیں کہ بھائی نابینا آدمی گھر نماز پڑھ سکتا ہے, اور دوسرے والے وہ اپنے طور پر کہ نابینا آدمی کا اگر گھر قریب ہے تو وہ نماز کرنے. تو اب فقہائے کرام ان دونوں روایات کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی جس کا گھر مسجد سے دور ہو تو وہ اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے, جس کو آنے کا کوئی انتظام نہ ہو, گاڑی نہ ہو, اور جس کے پاس سہولیات ہوں, اس کے پاس گاڑی موجود ہے, ڈرائیور موجود ہے, گھر قریب ہے, وہ گاڑی پہ آ سکتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں, تو اس کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنی چاہیے. تو اب دیکھیں مختلف مواقع میں روایت بیان ہوئی, تو اسے اور بھی اس طرح کی کافی چیزیں ہیں کہ جن میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو جاتا تھا. تو کئی اسباب ہیں. البتہ یہ جو اختلاف ہے یہ دین کے بنیادی عقائد میں نہیں ہے, عقائد میں نہیں ہے کہ سب کے نزدیک قیامت کا جو معاملہ ہے, رسالت, توحید, ٹھیک ہے, ما بعد الموت, جنت جہنم, وہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس طرح دین کے وہ بنیادی مسائل جو ضروریات دین میں سے ہیں, نماز, روزہ, حج, کوئی اختلاف نہیں کہ بھئی نمازیں 5 ہیں یا 6 ہیں, روزے جو ہے نا رمضان میں ہیں یا شعبان میں ہیں, نہیں, بنیادی چیزوں میں نہیں. ہاں ان کی جو تفصیلات ہیں, اور ان تفصیلات میں بھی وسعت ہے. آدمی ایک پہلو کو اختیار کر لیتا ہے, دوسرے کو اختیار کر لیتا ہے, تو اس میں کوئی اتنی حرج والی بات نہیں ہے, اور سارے جو ہے نا وہ دین ہی کی تشریحات ہیں. البتہ بد نظمی اور جو ہے نفس پرستی سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ساری تشریحات ٹھیک ہیں, لیکن آپ ان میں سے ایک کو اختیار کر لو, ورنہ اس سے پھر دین تو نہیں ہوگا, وہ تو اپنی نفس پرستی ہوگی. نفس پرستی تو حرام ہے کہ جو مجھے اچھا لگے, قرآن مجید کی جو بات اچھی لگے وہ لے لو, جو اچھی نہ لگے وہ چھوڑ دو, حدیث کی جو بات اچھی لگے لے لو, جو اچھی نہ لگے چھوڑ دو. تو بہرحال یہ موضوع تو بہت ہی تفصیل طلب ہے, یہ 1-2 گھنٹے کا بھی نہیں ہے, اس کا میں نے تھوڑا مختصر سا تعارف کرا دیا.